السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم الانبیاء وامام الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی ابناء الحسین و اولاد الحسین و اجداء الحسین و انصار الحسین و اصحاب الحسین ولعن اللہ علی اعداء الحسین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ درود پاک پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جتنا بلند آپ پنجتن کی ذات کو مانتے ہیں اتنی بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ معزز سامعین کرام، برادران ملت اسلامیہ، تمام محبان اہل بیت جتنے بھی ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے، کچھ روز پہلے میں نے پڑھا ہے شان ابو طالب، فضائل ابو طالب میں نے پڑھا۔ اس کو دیکھ کر کچھ ایسے لوگ بھی سامنے آئے جو اپنے آپ کو سید کہتے تھے، اور سید ذاتے ہو کر انہوں نے اس پر اعتراض کیا، کہ آپ نے سرکار ابو طالب علیہ السلام کی شان آپ نے کیسے بیان کی۔ تب مجھے معلوم چلا کہ سیدوں کی پہچان اگر کرنی ہو، ہر کوئی انسان سید نہیں ہوتا ہے، سیدوں کی پہچان اگر کرنی ہو تو علی علی نہ کرو اس کے سامنے، سیدوں کی پہچان کے لیے اس کے سامنے یا علی نہ کہو، سیدوں کی اصل پہچان کے لیے اس کے سامنے صرف یہی کہنا پڑے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سرکار ابو طالب علیہ السلام۔ اتنا آپ کہیں، اتنا کہنے کے بعد اگر وہ سید زادہ ہے، اگر اس کے چہرے پر خوشی اگر آ جائے تو سمجھ لینا پکا سید زادہ ہے، اگر اس کا چہرہ مرجھلا جائے تو سمجھ جانا یہ سید نہیں ہے، کچھ اور ہے، یہ سید نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میں نے کچھ دن پہلے دو واقعہ میں نے رکھا تھا قرآن کے حوالے سے۔ آج میں قرآن کی آیت پیش کروں گا، تین یا چار آیت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ کو دیکھنا ہے شان ابو طالب ہے کیا، ابو طالب کا مقام ہے کیا۔ میں نے پہلی آیت سنے، میں 3 یا 4 آیت میں پڑھوں گا قرآن سے، اس کے بعد فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ سنے میرے، پہلی آیت سورہ توبہ آیت نمبر 23، آیت نمبر 23 کیا ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 23 10واں پارہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ میں ترجمہ پیش کروں گا اور ترجمہ دیکھنا، ترجمہ پہلے دیکھنا، غور سے ترجمہ سننا، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ مقام ابو طالب ہے کیا، ابو طالب کی عظمت ہے کیا، ابو طالب کا شان ہے کیا۔ میں ترجمہ پیش کرنے لگا ہوں، میں ترجمہ کرتا ہوں،
آپ اٹھا کر دیکھ لیں، نواب الدین صدیقی اہل حدیث، ملا امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ اہل سنت، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، شاہ عبد الحق محدث دہلوی، مولانا مودودی، اشرف علی تھانوی، نور الدین مرجعی، احمد رضا بریلوی، جو بھی من کرے، جس کا بھی من کرے، جس کا بھی ترجمہ اٹھا کر دیکھنا ہے اٹھا کر دیکھ لے، تفسیر ابن عباس، تفسیر مظہری، تفسیر در منصور، البدایہ والنہایہ، تفسیر جلالین، جو بھی اٹھا کر دیکھنا ہے، جو بھی اٹھا کر دیکھنا ہے دیکھ لے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ ترجمہ غور سے سنیے، اے ایمان والو، تمہارا اگر باپ، آباءکم و اخوانکم، یا تمہارا کوئی بھائی، تمہارا باپ یا تمہارا کوئی بھائی، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر پر ہے، وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہے، وہ کفر کو پسند کرتا ہو، بامقابلے ایمان کے وہ کفر کو پسند کرتا ہو، اللہ نے فرمایا اسے ہرگز دوست نہ رکھو، اسے ہرگز دوست نہ مانو، دوست نہ رکھو، اس سے ہرگز محبت نہ کرو، اس سے ہرگز محبت نہ کرو۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو کسی کا باپ اگر کافر یا کسی کا بھائی اگر کافر ہے، اگر اس نے اس سے محبت کی، اس سے اچھا سلوک کیا، اس سے محبت کی، پھر وہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرما دیا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ وہ ظالم ہے جو جان لیا کہ میرا باپ کافر ہے، میرے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا، میرا بھائی کافر ہے، میرے بھائی نے کلمہ نہیں پڑھا، اب اس سے بائیکاٹ وہ اگر نہیں کرے گا، اس سے بائیکاٹ نہیں کرے گا، وہ کیا ہوگا؟ وہ ہے ظالم، وہ ہے ظالم۔ اب ترجمہ سمجھ گئے نا، وہ ہے ظالم۔ اب ذرا دیکھیں مولا علی کون ہے؟ امام الاولیاء، ولیوں کے امام، سب مانتے ہیں اس بات کو۔ میرے مصطفیٰ ہیں کون؟ امام النبیین، نبیوں کے امام، یہ نبیوں کے امام ہیں، وہ ولیوں کے امام ہیں، یہ نبیوں کے امام ہیں، وہ ولیوں کے امام ہیں۔ اللہ نے کہا تمہارا باپ اگر کافر ہو تو اس کے ساتھ تم نہ رہو، تم اس کے ساتھ نہ رہو۔ اب مجھے یہ بتاؤ علی مومن ہے کہ نہیں؟ تمہارے عقیدے کے مطابق، میرے عقیدے کے مطابق علی کل ایمان ہے، علی صراط مستقیم ہے، علی کل ایمان ہے، علی سب کچھ ہے، علی ہی سب کچھ ہے، علی ہی سب ہے۔ اب ذرا دیکھیں، اب مجھے یہ بتائیں علی ہے کل ایمان، علی ہے صراط مستقیم، علی ہے امام الاولیاء، علی کے بابا کا نام کیا ہے؟ علی کے باپ کا نام ابو طالب، علی کے باپ کا نام سرکار عمران، علی کے باپ کا نام ابو طالب۔ اب اگر ابو طالب کافر تھے تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا اپنے باپ سے محبت نہ رکھو۔ بھائی اگر کافر ہے، بھائی سے محبت نہ رکھو، یعنی تمہارے گھر میں اگر تمہارا باپ اگر کافر ہے تو باپ کو گھر سے نکال دو، یا خود گھر سے باہر نکل جاؤ، باپ کو گھر سے نکالو یا خود باپ کے گھر سے نکل جاؤ۔ علی ہے امام الاولیاء، نبی ہے امام النبیین، دونوں پلے کہاں پر، دونوں جوان کہاں پر ہوئے، دونوں کس گھر میں رہے؟ دونوں کسی اور کے گھر میں نہیں، ابو طالب کے گھر میں پلے ہیں، ابو طالب کے گھر میں رہے ہیں، ابو طالب کے گھر میں رہے ہیں۔ اب اگر ابو طالب اگر کافر ہے تو علی کو کیا کہیں گے آپ؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے جس نے اگر ایسا کیا، اس کا باپ اگر کافر ہے پھر بھی اس سے محبت اگر کیا، وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا ظالم۔ تو آپ علی کو کیا کہیں گے؟ یا ابو طالب کو کافر ماننا چھوڑو، یا پھر علی کو کیا کہو گے تم؟ کہہ سکتے ہو؟ تمہاری اوقات ہے، کہہ سکتے ہو؟ کوئی کسی نے آج تک کہا علی کو وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ؟ تو ماننا پڑے گا نا۔ ابو طالب ہیں کون؟ ابو طالب اگر کافر اگر ہوتے تو علی، مولا علی مشکل کشا اس گھر میں کبھی بھی اپنے قدم کو نہ رکھتے، اس گھر میں کبھی بھی اپنے قدم کو نہ رکھتے۔ اگر ابو طالب اگر کافر ہوتے تو نبی اس گھر میں کبھی بھی اپنے قدم کو نہ رکھتے۔ 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 23۔ اب دوسری آیت سنیں، ایک آیت ہوگی، دوسری آیت سنیں۔
سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 24. آیت نمبر کتنا؟ 23 ہے اور 24 ہے. آیت نمبر 23 24. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. میں نے جو آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے اس سے پہلے والی سورہ توبہ، اب جو میں پڑھنے جا رہا ہوں سورہ بنی اسرائیل، ابھی آگے ایک آیت مجھے اور پڑھنی ہے. تینوں آیت جو میں نے ترجمہ کیا ہے، کوئی مائی کلال اگر غلط ترجمہ اگر ثابت کر دے تو میرا قتل معاف، میرا قتل معاف. اس کی مرضی، مجھے جہاں پر قتل کرنا چاہے وہ قتل کر دے، اس کا میرا قتل معاف ہے. میں لکھ کر دوں گا کہ میں نے اگر غلط ترجمہ کیا ہے، میں اگر لوگوں تک غلط پیغام اگر پہنچا رہا ہوں، مجھے میری گردن مار دی جائے، میرا قتل معاف ہے. اب دوسری آیت سنیں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 آیت نمبر 24. اللہ نے کہا اے میرے محبوب فرما دو عبادت اللہ کی کرو، اللہ سے عبادت کرو اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرو. وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، اور تمہارے والدین میں سے کوئی اگر، ہمارے والدین میں سے کوئی اگر ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، انہیں اف تک نہ کہنا. ترجمہ غور سے سنیے گا کہ تمہارے محبوب، تمہارے والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، محبوب تمہارے والدین میں سے، محبوب تمہارے والدین میں سے، محبوب کے والدین تو بچپن میں ہی گزر گئے ہیں. اب یہ کون والدین ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ محبوب والدین میں سے، محبوب والدین میں سے؟ پتا کیا چلا؟ اب محبوب کے والدین تو بچپن میں گزر گئے ہیں. اب محبوب کے والدین ہیں کون؟ والد کا نام ابو طالب ہے، والدہ کا نام بنت اسد ہے. اسی لیے فاطمہ بنت اسد کو میرے مصطفیٰ نے ماں کہا ہے، ماں کہہ کر بلایا ہے فاطمہ بنت اسد کو. اب ذرا دیکھیں آگے کی آیت سنیں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اس پہ غور کرنے کی بات ہے. چلو اس میں جو میں نے پڑھا ہے تو اس میں لوگ 3-5 کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو میں نے پڑھا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے محبوب تو رحمت کرو، رحمت کی دعا کرو، رحمت کی دعا کرو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے جس نے تمہیں بچپن میں پالا، جس نے تمہیں بچپن میں پالا، جس نے تمہیں بچپن میں پالا، ان کے لیے رحمت کی دعا کرو، ان کے لیے رحمت کی دعا کرو جس نے تمہیں بچپن میں پالا. اب بچپن میں پالا کس نے پالا ہے؟ بچپن میں صرف 2 لوگوں نے پالا ہے، بچپن میں صرف 2 ہستیوں نے سرکار کو پالا ہے. ایک کا نام ابو طالب ہے، دوسرے کا نام فاطمہ بنت اسد ہے. ایک کا نام ابو طالب، دوسرے کا نام فاطمہ بنت اسد. یہی 2 نے مصطفیٰ کو پالا ہے، یہی 2 نے مصطفیٰ کو پالا ہے. اچھا مصطفیٰ کو انہوں نے پالا ہے، مصطفیٰ کو انہوں نے پالا ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ، کیا کافر کے گھر میں، کیا کافر جو ہے ایک کافر کے طور طریقے کو، ایک کافر کے طور طریقے کو اللہ اپنا طریقہ کہے گا؟ ایمانداری سے بتانا، جتنے لوگ سن رہے ہیں، جتنے بھی ہیں سب سن رہے ہیں، کافی لوگ سن رہے ہیں، مجھے آپ ایمانداری سے یہ بات بتانا، کسی کافر کے فعل کو اللہ کہے گا یہ میرا فعل ہے؟ مثال کے طور پر ایک کافر آگ کی پوجا کرتا ہے، کیا اللہ کہے گا نعوذ باللہ کہ یہ اللہ کا فعل ہے؟ معاذ اللہ، ہرگز نہیں ہو سکتا. کیا کوئی سورج کو پوجنے والا کیا اللہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اللہ کا فعل ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، معاذ اللہ. یعنی پتا کیا چلا، کافر کے فعل کو اللہ اپنا فعل ہرگز نہیں کہہ سکتا، اللہ اپنا فعل ہرگز نہیں کہہ سکتا، اللہ اپنا فعل ہرگز نہیں کہہ سکتا. اب اٹھاؤ تفسیر مظہری، اٹھاؤ تفسیر ابن عباس، اٹھاؤ بدایہ والنہایہ، اٹھاؤ تفسیر جلالین، جو بھی کتابیں اٹھانی اٹھا کر دیکھ لو، اٹھا کر دیکھ لو. سورہ والضحیٰ ہے آیت نمبر 3 میں پڑھنے لگا ہوں، الم یجد کا یتیمن فآوا، الم یجد کا یتیمن فآوا. اے میرے محبوب،
میں نے تجھے یتیم پایا تو ہم نے پالا، محبوب تجھے یتیم پایا تو ہم نے پالا، محبوب تجھے یتیم پایا تو ہم نے پالا۔ اب پالا کون ہے؟ تفسیر ابن عباس اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر ابن عباس اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر مظہری اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر قرطبی اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر بدایہ والنہایہ اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر جلالین اٹھا کر دیکھ لیں۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، یہ جو ترجمہ ہے، جو اس کی تو تفصیل لکھی گئی ہے، جو اس کی تفصیل لوگوں نے لکھا ہے، چاہے وہ نور الدین مرجعی ہو، چاہے وہ مولوی احمد رضا خان بریلوی ہو، چاہے وہ کوئی بھی مولوی ہو، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا مولوی ہو، چاہے وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہو، چاہے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہو، چاہے وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہو، چاہے وہ نور الدین مرجعی ہو، چاہے وہ نواب الدین صدیقی اہل حدیث ہو، وہ کوئی بھی رہنے والا ہو، اس نے یہی لکھا ہے کہ رسول کو ابو طالب نے پالا، رسول کو ابو طالب نے پالا، ابو طالب کے پالنے کو اللہ نے کہا ہم نے پالا، اللہ نے کہا ہم نے پالا، ہم نے پالا، ہم نے پالا۔ اگر ابو طالب اگر کافر تھے تو ایک کافر کا فعل، ایک کافر کا فعل اللہ ہرگز بیان نہیں کرے گا، اللہ کبھی نہیں کہے گا یہ میں نے کیا ہے۔ ایک کافر کی فعل کو اللہ اپنا فعل ہرگز نہیں کہے گا۔ اللہ اپنا فعل اسی کو کہتا ہے جو ایمان والا ہو، جو ایمان والا ہو۔ پتہ کیا چلا ابو طالب ہیں کون؟ اگر ابو طالب کافر تو کہو نا کہ اللہ جو ہے ایک کافر کے طور طریقے کو اپنا طریقہ کہہ رہا ہے، کہہ سکتے ہو؟ ہمت ہے تمہارے اندر؟ ہمت ہے تمہارے اندر؟ کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے ہو۔ یہ چال ہے بنو امیہ کی۔ جب مولا کائنات نے بڑے بڑے میدان میں جا کر جب لوگوں کو بڑے بڑے لوگوں کو جب مار گرایا تو ان لوگوں نے کیا کام کیا؟ علی سے لڑنا تو آسان نہیں ہے، علی کے بابا جا چکے ہیں، ایک کام کیا جائے، ابو طالب کو کافر مشہور کر دیتے ہیں۔ اور مولویوں کی چال دیکھیں یہاں پہ۔ میں ایک بات اور بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں، جو غور سے سننا ہے وہ بڑی غور سے سنیں اس بات کو۔ مولویوں کی یہ چال تھی کہ ابو طالب سے مشہور کر دیے، چاہے وہ مولوی احمد رضا بریلوی ہو، چاہے وہ کوئی بھی مولوی ہو، اس نے ابو طالب کے نام سے مشہور کیا۔ ایک پروپیگنڈا پھیلایا گیا لوگوں میں، بنو امیہ کے لوگوں نے، کسی ابو طالب کے نام سے فیمس کر دو۔ لوگ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مجھے ابھی سن رہے ہیں، وہ لوگ بھی ابو طالب کا نام نہیں جانتے ہیں کہ ابو طالب کا نام ہے کیا، ابو طالب کا نام کیا ہے، وہ لوگ بھی نہیں جانتے ہیں۔ ان لوگوں نے ابو طالب کے نام سے مشہور کر کے نام کو چھپا دیا گیا۔ نام کو چھپا کر رکھو۔ کیوں نام کو چھپایا گیا؟ نام کو چھپا کر رکھا گیا کیونکہ سورہ آل عمران میں جو آیت ہے، مولویوں نے سوچا کہ یہ یہیں پر دبا رہے گا، اور جب دب جائے گا تو ابو طالب کا نام لوگ جان نہیں پائیں گے، اور ابو طالب کو لوگ کافر ہی کہیں گے، مومن تو جانیں گے نہیں۔ لیکن وارے مولوی، تجھ کو جو چال چلنی تھی تو نے چال چل لیا ہے۔ اب وہ دور ختم ہو گیا ہے۔ اب ذرا دیکھو سورہ آل عمران، ان اللہ اصطفیٰ۔ اب میں خلاصہ کرنے لگا ہوں ابو طالب کا نام ہے کیا، ابو طالب کا نام ہے کیا، میں خلاصہ کرنے لگا ہوں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آدم آل ابراہیم، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ نے چن لیا آدم کو، اللہ نے چن لیا نوح کو۔ صرف آدم کو چنا ہے، آدم کی اولاد کو نہیں چنا، کیونکہ جو قاتل ہوتا ہے اسے چنا نہیں جاتا۔ اللہ نے نوح کو چنا، نوح کے بیٹے کو نہیں چنا، آل نوح کو نہ چنا، کیونکہ آل میں کوئی نبی کی تعظیم کرنے والا نہ ہو تو اسے چنا نہیں جاتا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم، اور اللہ نے چنا ابراہیم کو اور ابراہیم کی آل کو۔ غور سے سنیے گا، چوتھی آیت میں پیش کر رہا ہوں، ابراہیم کو اور آل ابراہیم کو، وآل عمران علی العالمین، اور آل عمران کو چن لیا کائنات میں سے، آل عمران کو چن لیا۔ آل عمران، آل عمران۔ اب عمران ہے کون؟ عمران کی آل کون ہے؟ عمران ہے کون؟ وہ کون عمران ہے جسے اللہ نے چن لیا، جسے اللہ نے چن لیا؟ کائنات میں صرف تین عمران، پوری دنیا میں اس وقت صرف 3 عمران۔ ایک عمران موسیٰ کے والد، ایک عمران کون؟ موسیٰ کے والد، ان کا نام عمران۔ کوئی مائی کلال ثابت کر دے موسیٰ کی کوئی اولاد، موسیٰ کا کوئی بیٹا؟ جب موسیٰ کا بیٹا نہیں، جب موسیٰ نبی کے کوئی بیٹا نہیں، تو عمران، آل عمران وہاں سے ختم،
کیونکہ موسیٰ کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے، اب موسیٰ کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، اب وہاں سے یہ عمران ختم ہو گئے، یعنی اب یہ عمران نہیں ہے جسے اللہ نے چنا، آل عمران کو چنا ہے، عمران کی اولادوں کو چنا ہے، اب عمران کی تو کوئی اولاد نہیں، موسیٰ پر ہی ختم۔ اب دوسرے عمران کون ہیں؟ دوسرے عمران ہیں جناب عیسیٰ کے نانا جان، عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان، بی بی مریم کے والد جناب عیسیٰ کے نانا جان، ان کا بھی نام عمران، عمران کی بیٹی جن کا نام مریم، مریم کا ایک بیٹا جن کا نام عیسیٰ، عیسیٰ کوئی مائی کا لال ثابت کر دے عیسیٰ نبی نے شادی کی ہو، کوئی ثابت کر دے کہ عیسیٰ کی کوئی اولاد ہے، اب پتہ کیا چلا، یہ بھی عمران یہاں پر ختم، یہ بھی عمران یہاں پر مراد نہیں۔ اب ایک عمران کائنات میں اور ہے جسے مولویوں نے چھپانے کی کوشش کی، جسے مولویوں نے چھپایا۔ ایک عمران کون ہے؟ ایک عمران ہے سرکار ابو طالب، علی کے باپ کا نام عمران، سرکار کے چچا کا نام عمران، فاطمہ بنت اسد کی شوہر کا نام عمران، حسن اور حسین کے دادا کا نام عمران، وہ عمران جسے ابو طالب کہا گیا ان کا نام عمران ہے۔ اب ذرا دیکھیں، آل عمران علی العالمین، ہم نے عمران کی اولاد کو چن لیا، اب عمران ہے ابو طالب۔ اب میں اس کو یہیں پر رکھیے گا، میں ایک جملہ اور کہتا ہوں یہاں پر، اگر ابو طالب کافر تھے، اگر ابو طالب کافر تھے تو کافر کا رکھا ہوا نام اسلام میں جائز نہیں ہوتا ہے؟ مصطفیٰ کا نام محمد کس نے رکھا؟ محمد کا نام محمد کس نے رکھا؟ کسی اور نے نہیں، ابو طالب نے رکھا۔ ایک دوسری بات یہ کہ مثال کے طور پر کافی لوگ یہاں پہ ایک بندہ مومن ہو، اس سے پہلے میں مثالیں دے چکا ہوں، اس سے پہلے جو میں مثالیں دینا چاہتا ہوں وہ مثال میں پیش کر چکا ہوں اس سے پہلے والی کلپ میں، جو میں نے فضائل ابو طالب جو میں نے پڑھا تھا۔ اگر مسلمان کے گھر میں مسلمان بیٹا اگر پیدا ہوا ہے تو اس کا نام تو کوئی کرشن رکھے گا نہیں، اس کا نام کوئی رام تو رکھے گا نہیں۔ مسلمان کے گھر میں اگر پیدا ہوا ہے اس کا نام یہی رکھا جائے گا، یا محمد کے نام سے شروعات کی جائے، یا احمد کے نام سے شروعات کی جائے، یا غلام مرتضیٰ رکھا جائے، یہی سب نام رکھا جائے۔ تو جب نام جب رکھا جاتا ہے اس نام سے دلیل ہو جاتی ہے کہ یہ مسلمان کا نام ہے، یہ پہچان ہو جاتی ہے مسلمان کا نام ہے۔ عمران کس کا نام ہے؟ کیا کسی کافر کا نام ہے؟ دکھا دو، کسی یہودیوں کا دکھا دو کہ کوئی اپنا نام عمران رکھتا ہو، کسی ہندوؤں کے یہاں دکھلا دو جو جس کے یہاں جو ہے بیٹا پیدا ہوتا ہو تو اس کا نام عمران رکھا جاتا ہو۔ نہیں، ہاں اسلام میں دکھا سکتے ہو، جو مسلمان ہے اس کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا عمران رکھا جاتا ہے، عمران نام رکھا جاتا ہے۔ ایک نہیں نہ جانے کتنے عمران تمہیں مل جائیں گے، ایک نہیں نہ جانے کتنے عمران تمہیں مل جائیں گے، اور وہ عمران جب پیدا ہوا ہوگا تو لوگوں نے یہ نہیں کہا ہوگا اس نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، پہچان گئے تھے نام سے، اس کا نام عمران ہے۔ ابھی کوئی عمران نام کا شخص کہیں پر چلا جائے، کوئی پاسپورٹ اگر دیکھے، وہاں پر دیکھے کوئی کافر ہو، وہ پاسپورٹ پر پڑھے، نام پڑھے، اس کا نام کیا ہے؟ محمد عمران۔ کون ہے بھیا؟ مسلمان ہے۔ کون ہے؟ مسلمان ہے۔ ایک کافر خود پڑھے گا اور نام سے بتا دے گا کہ یہ مسلمان ہے، یہ کافر نہیں ہے، یہ نہ جانے کس قسم کے مسلمان ہیں، کس قسم کے مولوی ہیں جس کا نام عمران ہے، اسے یہ کافر کہنے پر جٹے ہوئے ہیں، اسی ایک کفر ثابت کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ آل عمران علی العالمین، وہ عمران کون ہے؟ موسیٰ تک بات ختم، موسیٰ کے باپ کا نام عمران، اب موسیٰ کی کوئی اولاد نہیں، وہ ختم وہاں سے۔ اب عیسیٰ کے نانا کا نام عمران، عیسیٰ نے شادی ہی نہیں کی، اب یہ عمران یہاں پر بھی مراد نہیں لیا جاتا۔ اب بچے صرف ایک، علی کے باپ سرکار ابو طالب، سرکار عمران علیہ السلام۔ اب عمران علیہ السلام کی اولاد دیکھیں، علی، جن کے بارے میں رسول نے کیا فرمایا؟ اول نہ محمد، آخر نہ محمد، اوسط نہ محمد، کلنا محمد۔ یہ کوئی اور عمران نہیں، یہ عمران کے بیٹوں کے لیے رسول نے فرمایا اول نہ محمد، آخر نہ محمد، اوسط نہ محمد، کلنا محمد۔ اول بھی محمد، آخر بھی محمد، اوسط بھی محمد، کلنا محمد، سب کے سب محمد ہیں۔ یہ جتنے ہیں سب کے سب محمد ہیں۔ یہ ہیں کون؟ یہ جتنے ہیں ابو طالب کی آل ہیں، یہ جتنے ہیں عمران کی آل ہے، یہ جتنے ہیں ابو طالب کی آل ہیں۔ علی ہے کون؟ علی ہے کون؟ ابو طالب کے بیٹے۔ حسن ہے کون؟ ابو طالب کے پوتے۔ حسین ہے کون؟ ابو طالب کے پوتے۔ امام زین العابدین ہے کون؟ ابو طالب کے پوتے۔ امام باقر ہے کون؟ ابو طالب کے بیٹے۔ امام جعفر ہے کون؟ ابو طالب کے بیٹے۔ امام رضا
رضا ہیں کون؟ یہ ابو طالب کے بیٹے امام مہدی ہیں کون؟ یہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، ابو طالب کے پوتے ہیں۔ وَعَلَى عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ عمران کوئی اور نہیں، یہ ابو طالب سرکار ابو طالب علیہ السلام ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ نے ابو طالب کی اولاد کو چن لیا، اللہ نے ابو طالب کی اولاد کو چن لیا۔ اب اللہ جسے چن لے وہ کافر نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرے لوگ کافر ہو سکتے ہیں، ان کے بھوکنے والے کافر ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ جسے چنے وہ کافر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ میں نے 4 آیت میں نے پیش کی ہیں، ایک سورہ توبہ کی، ایک سورہ بنی اسرائیل کی، ایک وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ کی آیت، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، ایک میں نے سورہ آل عمران کی، إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ یہ 4 آیتیں میں نے رکھی ہیں۔ اب ذرا دیکھیں، اب مولوی کی بات کر لیا جائے۔ اب اس سے تو آپ سمجھ گئے نا، 4 آیتیں میں نے پیش کر دی، سرکار ابو طالب علیہ السلام کی ذات کو آپ سمجھ گئے ہوں گے، ترجمے سے ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ ابو طالب کا مقام ہے کیا، ابو طالب کی شان و عظمت ہے کیا، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ذرا دیکھیں، حدیث کی بات کر لیں۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، کیا بات ہے؟ کس سے روایت ہے؟ عبداللہ ابن عباس، اور کون؟ ابو ہریرہ، اور کون؟ عبد القدوس دمشقی، اور کون؟ سعید ابن مسیب۔ یہ 4 راوی ملتے ہیں، ان 4 نے لکھا ہے، ان 4 سے روایت ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کوئی ایک روایت سناؤ گے؟ ہاں سناتا ہوں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے کہا کہ چچا کان میں کلمہ پڑھ لو۔ اچھا مجھے آپ ایمانداری سے ایک بات بتائیں، جتنے لوگ یہاں پہ سن رہے ہیں، اگر میں کسی ایک کو بلاؤں، اگر میں کہوں میں آپ کے کان میں ایک بات کہہ رہا ہوں، یعنی میں آپ کے کان میں کیوں کہوں گا؟ میں آپ کے کان میں اس لیے کہوں گا کہ دوسرا کوئی سن نہ پائے، دوسرا کوئی سننے نہ پائے۔ کان میں اسی لیے بات کہی جاتی ہے کہ دوسرا کوئی سننے نہ پائے۔ تو رسول نے ابو طالب کے کان میں بات کہی تو یہ لوگ کیسے سن لیے؟ یہ سنے کیسے؟ یعنی اس کا مطلب یہ کان لگائے ہوئے تھے، رسول کیا کہہ رہے ہیں، رسول کیا کہہ رہے ہیں، یعنی ان کو اعتبار نہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ کس سے؟ عبداللہ ابن عباس، ابو ہریرہ، عبد القدوس دمشقی، سعید ابن مسیب، یہ 4۔ ٹھیک، اب دیکھیں عبداللہ ابن عباس، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا یعنی سرکار ابو طالب علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا، اس وقت عبداللہ ابن عباس تھے 6 ماہ کے۔ اب مجھے بتاؤ 6 ماہ کا بچہ کوئی بات سن سکتا ہے؟ اس گھرانے کو چھوڑ کر، آل عمران کے گھرانے کو چھوڑ کر، ابو طالب کے گھرانے کو چھوڑ کر، کوئی دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا مجھے دکھاؤ جو 6 مہینے کا ہو، بات جانتا بھی ہو، سنتا بھی ہو، سمجھتا بھی ہو، لکھتا بھی ہو، راوی بھی بن گیا ہو، ہے کوئی؟ نہیں۔ اب دوسرا دیکھیں، کون؟ ابو ہریرہ۔ ٹھیک ہے، جس وقت ابو طالب کا آخری وقت تھا، سرکار ابو طالب علیہ السلام کا جس وقت آخری وقت تھا، ابو ہریرہ اس وقت تھا کافر، مسلمان ہی نہیں تھا، اس وقت تھا کافر، تو اس کی روایت کہاں سے مانی جائے؟ اس وقت تھا وہ کافر، وہ ایمان لایا ہے 7 ہجری کی بات، 2 ہو گئے۔ اب تیسرا سنیں، عبد القدوس دمشقی، جس وقت سرکار ابو طالب علیہ السلام کا آخری وقت تھا، ابو طالب علیہ السلام تھے مکے میں، عبد القدوس تھا دمشق میں، اسے کیسے معلوم چلا؟ اس نے کیسے لکھ دیا؟ عبد القدوس تھا دمشق میں، 3 ہو گئے۔ چوتھا سعید ابن مسیب، کوئی مائی کلا ثابت کر دے کہ سعید ابن مسیب صحابی تھے؟ صحابی نہیں تھے، یہ تو تابعی ہیں۔ سعید ابن مسیب یہ کوئی صحابی نہیں، یہ تابعی ہے، یہ تابعی ہیں۔ اب جان لیں تابعی کا دور کب شروع ہوا ہے، اور ابو طالب ہجرت سے پہلے آپ وفات پا چکے ہیں، آپ جا چکے ہیں۔ ہاں، جو اصل حدیث ہے اس کا یہ بائیکاٹ کرتے ہیں، وہ میں نے رکھا ہوا تھا، پھر سے میں بتا رہا ہوں، کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہوگا، پھر سے میں بتا رہا ہوں، کیونکہ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بنو امیہ کے فالوورز ہیں، بنو امیہ کی ناجائز اولادیں ہیں، کچھ مولوی ایسے بھی ہوں گے جو کسی کے بھانجے ہیں، وہ ان کا ماموں ہے، بڑی مرچی لگتی ہے، آپ نے جو ہے صحابی رسول کو ایسے کہہ دیا،
آپ نے جناب معاویہ کی شان میں آپ نے ایسے سے کہہ دیا. ان کے بڑی ہمدرد تھے, بھانجا ہے نا, اور بھانجا اور ماموں کی چاہت ہی ایسی ہوتی ہے, کیا کیا جائے, بڑی چاہت ہوتی ہے بھانجوں کے اندر, ماموں کی بڑی چاہت ہوتی ہے. اپنے ماموں سے اتنی محبت کرتے ہیں, اتنی محبت کرتے ہیں کہ جو صرف ایک ہی کو انہوں نے ماموں چنا ہے. عبد الرحمن کو انہوں نے ماموں نہیں کہا, محمد ابن ابو بکر کو انہوں نے ماموں نہیں کہا. ماموں تو انہوں بھی کہو نا, یہ بھی تو حضرت عائشہ کے ہیں بھائی ہی نا. محمد ابن ابو بکر, عبد الرحمن ابن ابو بکر, یہ ہیں پکے مولائی. جناب محمد ابن ابو بکر یہ ہیں مولائی, انہیں کہو نا کہ یہ ماموں ہیں. نہیں, ماموں جان معاویہ, تو معاویہ پرست بھی سن رہے ہوں گے, کیونکہ معاویہ پرستوں نے ہی پھیلا کر رکھا ہے یہ ساری باتیں. جتنے بھی ہیں, جتنے بھی معاویہ آتے ہیں, سب اس بات کو کہتے ہیں ابو طالب کافر تھے. جتنے بھی معاویہ آتے ہیں, انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ معاویہ ذاتوں, جتنے بھی معاویہ آتے ہیں سب کا صفایا ہوگا انشاءاللہ. بہت جلد وقت آنے والا ہے, سب کا صفایا ہوگا, ایک کنارے سے ایک کنارے سب کا صفایا ہوگا. ابھی کہاں, ابھی تو شروعات ہے, ابھی تو شروعات ہے. ابھی تو لوگوں تک پیغام پہنچ رہا ہے کہ مولویوں نے جو گھپلا کیا ہے, ابھی تو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہاں اصل میں ہے کیا. اب لوگ اس کو جانکاری میں لے رہے ہیں. ابھی ان کا خاتمہ بہت جلد ہوگا, بڑی تیزی سے انشاءاللہ. اس پر ہم لوگ جو ہے بھرپور دلائل کے ساتھ جو ہے ہم لوگ پوسٹ بھی کیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ کے لیے بددعا دی ہے. اور معاویہ کا جنازہ پڑھایا کس نے ہے؟ معاویہ کا جنازہ کسی اور نے نہیں, یزید نے پڑھایا ہے. معاویہ کا جنازہ کس نے پڑھایا ہے؟ یزید نے پڑھایا ہے. اب یزید اگر مسلمان تو معاویہ کا جنازہ مسلمان نے پڑھایا. یزید اگر شیطان تو معاویہ کا جنازہ شیطان نے پڑھایا. یزید اگر فاسق تو معاویہ کا جنازہ فاسق نے پڑھایا. یزید اگر فاجر تو معاویہ کا جنازہ فاجر نے پڑھایا. یزید اگر کافر تو معاویہ کا جنازہ کافر نے پڑھایا. اب یزید کو تم کیا کہتے ہو؟ اب تم یزید کو کیا سمجھتے ہو؟ اب جو یزید کو تم سمجھتے ہو اسی نے معاویہ کا جنازہ پڑھایا. ٹھیک, یہ ہو گیا. میں نے بات کر رہا تھا المدارج النبوہ جلد دوم, جو میں نے پہلے بھی حوالہ دیا تھا, پھر سے میں حوالہ پیش کر رہا ہوں. مدارج النبوہ رائٹر کون ہے؟ مصنف شیخ عبدالحق محدث دہلوی. ڈاؤن لوڈ کر لیں آپ کتاب. یہ نہ کہیں کہ میرے پاس کتابیں نہیں مل رہی ہے. الحمدللہ آج سوشل میڈیا پر اتنا تیز ورک چل رہا ہے کہ آپ اس میں سرچ ماریں المدارج النبوہ, پی ڈی ایف آپ کو 2 جلدیں آئے گی, جلد اول جلد دوم. آپ جلد دوم ڈاؤن لوڈ کریں. جلد دوم ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد پیج نمبر 72 میں جائیں, صفحہ نمبر 72 پہ جائیں اور 72 پر دیکھ لیں. ایک حدیث ہے, شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرما رہے ہیں حضرت عباس ابن عبد المطلب سے. حضرت عباس ابن عبد المطلب اپنے بھتیجے کے پاس آتے ہیں اور بھتیجے سے کہتے ہیں, اے میرے بھتیجے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو آپ چاہتے تھے کہ میرے بھائی وہ کلمہ پڑھ لیں, اب یہاں پہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں عباس ابن عبد المطلب, قسم با خدا میرے بھائی ابو طالب نے وہ کلمہ پڑھ لیا ہے جو آپ چاہتے تھے, وہ کلمہ پڑھ لیا ہے. اب مولویوں کو یہ نظر نہیں آ رہی یہ روایت, کیونکہ وہ اندھے ہو گئے ہیں. اب ان کی آنکھیں پھوٹ گئی ہے اس آیت پر, اس روایت پر ان کی آنکھیں پھوٹ چکی ہے. اب انہیں یہ دکھائی نہیں دے گا, ان کے وہ بہرے ہو چکے ہیں, اب انہیں وہ سنائی نہیں دے گا, اب وہ گونگے ہو گئے ہیں, اب وہ اس سے پڑھ نہیں سکتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر جو معاویہ کی محبت ہے نا, اپنے دل سے معاویہ کی محبت نکال دو. جو بہرے ہو وہ ختم ہو جائے گا, جو گونگے ہو وہ ختم ہو جائے گا, جو اندھے ہو وہ ختم ہو جائے گا. شرط یہ ہے کہ معاویہ کی محبت دل سے نکال دو, معاویہ کی محبت دل سے نکال دو. معاویہ کی محبت دل سے نکال دو گے, تمہیں ہر جگہ شان ابو طالب ہی نظر آئے گی, ہر جگہ تمہیں شان ابو طالب نظر آئے گا. ابھی تو سرکار ابو طالب پہ بات ہوئی ہے, انشاءاللہ پھر کبھی وقت رہا مجھے پڑھنا ہے فدا, کیونکہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ عاقب حسین وارثی اپنے آپ کو وکیل زہرا لکھنے لگے. زہرا کے وکیل, ارے میں کہوں گا ابھی صرف نام میں ہی تم بوکھلا گئے, ابھی تو پڑھنا باقی ہے. جب سے میں نے شروعات کیا ہے ابھی بی بی کی فضائل میں نے پڑھی کہاں, شہزادی کائنات میں نے ابھی پڑھا کہاں ہے. جس دن شہزادی کائنات پڑھنا شروع کر دوں گا 1 2 3 کوئی نہیں بچے گا, 1 2 3 کوئی نہیں بچے گا اس دن. ابھی مجھے فدق پڑھنا باقی ہے. انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو ٹائم نکال کر آپ کے سامنے میں فدق پڑھوں گا, انشاءاللہ فدق پڑھوں گا. تب دیکھتا ہوں کس کا جنازہ نکلتا ہے. فدق پڑھنا ابھی باقی ہے, ابھی میں فدق پڑھوں گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.